بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عمر شاہ کے انتقال پر پورا پاکستان افسوس کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ناظرین، ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ جو کہ رمضان ٹرانسمیشن کا ایک حصہ، اور اس کا بھائی بھی اتنا ہی پیارا احمد شاہ، جس کی وجہ سے عمر شاہ بھی آیا۔ تو ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ رپورٹس میں ڈیتھ کی وجہ کیا بتائی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ماشاءاللہ اچھا خاصا صحت مند خوبصورت پیارا بچہ، اچانک اس کی موت ایک صدمہ ہی ہے۔ اگر عام ایک بندے کو اتنا صدمہ ہو رہا ہے تو والدین کو کتنا ہو رہا ہوگا، یہ ذرا سوچئے۔ تو ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ سحری کے ٹائم میں اس کو الٹی آئی ہے جبکہ وہ سویا ہوا تھا۔ تو معدے میں سے ظاہر ہے کہ الٹی ایک ریورس ایکشن ہوتا ہے معدے کا، اور الٹی آنے کی وجہ سے جو بھی مواد جو کہ باہر نکلنا چاہیے تھا منہ میں رہا، اور وہ سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں چلا گیا، اور پھیپھڑوں میں جب وہ پھیلا تو اس نے اتنی زیادہ انفیکشن کی کہ پھیپھڑوں کو آکسیجن نہیں مل سکی۔ آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے کارڈیک اریسٹ ہو گیا، یعنی کہ جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ دل بند ہو گیا، یعنی عام لفظوں میں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ چھوٹے سے بچے کو اتنی تکلیف دہ موت۔ اللہ رب العزت بخشش فرمائے، بچہ تو ہے ہی معصوم ہے، اور والدین کو اللہ رب العزت صبر عطا فرمائے۔ یہ خبر سننے کے بعد جتنے بھی والدین ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں، وہ یقیناً بہت پریشان ہو گئے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ہم اس چیز کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ پیچھے مین جو وجہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ ناظرین، میں اس ویڈیو کے بنانے میں اس لیے مجبور ہوا کیونکہ میرے بھی بچے کو ایسا ہوا۔ یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے، میرا بھی چھوٹا بچہ ہے، تو میں آپ کو ساری وجہ بتاتا ہوں۔ آپ لوگوں نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ ناظرین، ہم لوگوں نے ایک ان نیچرل زندگی جینا شروع کر دی ہے۔ میں ابھی بہت ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا کہ عمر شاہ نے کیا ہوا، کیا کھایا، کیا وجہ ہوئی، لیکن میں ایک جنرل بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہماری زندگیوں کے جو ایک متاثر شدہ یا ایک تبدیل شدہ ہمارا ایک زندگی کا سٹائل، لائف سٹائل بن چکا ہے، جس کی وجہ سے اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ناظرین، کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل کا جو ہمارا لائف سٹائل سے میری مراد کیا ہے کہ عموماً ہم لوگ رات کو فیملیز اپنے بچوں کو لے کر نکلتے ہیں باہر رات کی ڈرائیو کے لیے، اور وہاں سے بچے پھر کیا چیز کھانا پسند کرتے ہیں؟ یا برگر یا پیزا کھانا پسند کرتے ہیں، یا اسی طرح کے لڑسے کے شاورما یا کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ چیزیں جلدی ہضم نہیں ہوتی ہیں۔ میں نے کیا دیکھا تھا، پہلے میں اپنے بچے کا واقعہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ایک بہت بڑے برانڈ سے گھر پر ہی برگر آرڈر کیا تھا۔ برگر کافی بڑے سائز کا تھا، تو بچہ وہ کہہ رہا تھا کہ ضد کر رہا تھا کہ میں یہ برگر کھاؤں گا۔ اب جو برگر کھا رہا تھا، یقین کریں کہ اس کو برگر کھانے کے دوران ہچکی آئی۔ ہچکی سے مراد یہ کہ الٹی شروع ہو گئی۔ تو میں نے اندازہ لگایا کہ جب اس کی حالت ہوئی تو میں نے اس کے ہاتھ سے برگر امیڈیٹلی چھین کر سیدھا اس کو واش روم کی طرف لے گیا، اور میں نے اسے کہا کہ کرتے رہو الٹی، روکنا نہیں۔ ہمارے ہاں سب سے جو ایک عجیب بات سمجھی جاتی ہے، وہ کچھ والدین کہتے ہی ہوں گے یقیناً بچے کو کہ بھائی ذرا روک لو، تھوڑی دیر انتظار کر لو، یہ واش روم میں جا رہے ہیں۔ نہیں، الٹی کی کیفیت کو نہیں روکنا، خواہ آپ کارپٹ کے اوپر چل رہے ہیں، خواہ بستر پر بیٹھے ہوئے ہیں، خواہ صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس کنڈیشن میں بھی ہیں، حتیٰ کہ آپ سفر کی حالت میں بھی ہیں۔ پچھلے دنوں یہ ہے کہ ایسے طریقے سے شادی کا کھانا کھا کے آئے تو میری مسز کو بھی یہ کنڈیشن ہو گئی، الٹی کی، تو میں نے وہیں گاڑی روک دی اور میں نے کہا آپ کھل کے یہاں پر الٹی کرو، میں گاڑی ڈرائیو نہیں کروں گا تاکہ وہ ٹینشن نہ لے۔ تو ناظرین، اس طریقے سے میرے بچے نے جیسے وہ برگر کھا رہا تھا تو اس کی الٹی کی حالت ہوئی، تو میں نے اسے کہا کہ نمبر 1، آپ تم گردن نیچے کر لو، گردن اوپر نہیں کرنی۔ ناظرین، الٹی کی کیفیت کے دوران جب معدہ ریفلیکس کر رہا ہوتا ہے، کھانے کو باہر نکال رہا ہوتا ہے، تو اس دوران میں اس پاتھ کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کے منہ کے راستے وہ نکلنا ہے۔ جب آپ نیچے منہ رکھتے ہیں تو وہ تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ خوراک سیدھا چلی جاتی ہے باہر، کیونکہ اگر اس کے کچھ اجزاء منہ میں رہ گئے یا منہ میں پھنس گئے تو سانس تو آپ کو لینی ہی لینی ہے۔ اگر وہ سانس کے راستے اندر چلے گئے تو وہی ہوگا جو کہ عمر شاہ کے ساتھ ہوا تھا۔ جی ناظرین، یہ اتنی خطرناک سچویشن ہوتی ہے۔ میں نے پھر بچے سے کہا کہ اب تم نے یہ چیز نہیں کھانی۔ میں نے اس میں یہ نوٹ کیا تھا ناظرین کہ وہ حالانکہ ایک بہت بڑے برانڈ سے وہ برگر آیا ہوا تھا،
بوٹیاں جو اس کے اندر رکھی ہوئی تھی وہ اس کے اندر کچی سی تھی، یعنی جو اس کے اندر وہ ایک چکن برگر تھا تو چکن کی جو بوٹیاں انہوں نے رکھی ہوئی تھی وہ مجھے کچی لگ رہی تھی۔ یہ تمام چیزیں مطلب یہ ہے کہ ان ہائیجینک طریقے سے بنائی جاتی ہیں، جبکہ گھر میں جو کھانا بنایا جاتا ہے اس کو ٹھیک گرم کیا جاتا ہے، بوائل کیا جاتا ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا سا جناب وہ گرم کرتے ہیں، بس جس چیز پہ بھی وہ گرم کرتے ہیں اور بس وہ رکھ دیتے ہیں اور بوٹیاں اندر سے کچی رہ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کے آئے دن پیٹ درد رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سخت نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں۔ اور دوسری جو مین وجہ ہے جو کہ شاید اب یہ عمر شاہ اور احمد شاہ کے گھر والے بتائیں گے کہ بچے نے کس ٹائم کھانا کھایا تھا، اسپیشلی اگر آپ رات کو 11 سے 12 بجے یہ کھانا کھاتے ہیں یا 1 بجے کھانا کھاتے ہیں اور سیدھا بستر پہ جا کے لیٹ جاتے ہیں، وہ کھانا ہضم نہیں ہوا ہوتا، نہ ہی معدہ ایسے کھانے کو ویلکم کرتا ہے۔ آج کل کی یہ جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں، برگرز یا پیزاز یا جو بھی چیزیں ہم اس طریقے سے جو بنی ہوئی کھا رہے ہیں، جو فاسٹ فوڈ ہے، بیسیکلی معدہ ان چیزوں کو ویلکم نہیں کرتا۔ جی، یہ انسانوں کے عام کے لیے، یہ صحت کے لیے چیزیں نہیں ہیں۔ اس لیے ناظرین میں نے جب دیکھا تھا کہ فار ایگزامپل بروسٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ بروسٹ چکن کھائیں تو وہ اتنا معدے کو گرم کر دیتا ہے کہ جب تک اس کے اوپر آپ کوئی سافٹ ڈرنک نہ انڈیلیں، یعنی کوئی بھی سافٹ ڈرنک نہ پئیں اور وہ بھی ٹھنڈی حالت میں، اس وقت تک آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ابل رہا ہے۔ میں نے خود محسوس کیا کہ میں سعودی عربیہ میں تھا تو وہاں پر البیک دنیا کا سب سے مشہور ترین جو ہے وہ فاسٹ فوڈ ہے بروسٹ، جو البیک پاکستان میں بھی اب آ رہا ہے، جو کہ بہت ہی اچھے طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ لیکن وہ بھی کھانے کے بعد یقین کریں کہ جب تک آپ کوئی سافٹ ڈرنک جیسے کسی قسم کا بھی کولا ہوتا ہے وہ نہ پئیں آپ، تو اس وقت تک میں یقین کریں رات کو سو نہیں سکتا تھا، اور میں کوشش کرتا تھا کہ میں سافٹ ڈرنک نہ پیوں، لیکن اس کے پیے بغیر وہ ہضم ہی نہیں ہوتا۔ یہ اتنی سخت قسم کی ہوتی ہے، اور سافٹ ڈرنک کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن سافٹ ڈرنک بھی ایسڈ کی طرح کام کرتی ہے۔ ایسڈ کی طرح کام کرنے کی وجہ سے اگر مٹی کے اوپر ڈالیں تو دیکھیں مٹی میں کیسے بلبلے نکلتے ہیں، تو وہ اس کو گلاتی ہے، جبکہ معدے کو بھی یہ گلاتی ہے اور معدے کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو ناظرین بتانے کا ٹوٹل مقصد یہ ہے کہ اگر کیونکہ ہمارے بچے رہنے والے نہیں ہیں، نہ ان کو آپ روک سکتے ہیں، اگر یہ ضد کریں کہ کھانی ہی ہے، کوئی بھی جو ہے وہ فاسٹ فوڈ آرڈر کرنا ہے یا باہر سے کھانا ہے، رات کو 7 یا 8 بجے کے قریب، اگر آپ 10 یا 11 بجے سوتے ہیں تو 3 گھنٹے مسٹ پہلے، اور ان 3 گھنٹوں کے دوران اپنے بچوں سے واک کروائیں، ان کو چلائیں، اور ان کو تمام قسم کے مطلب یہ ہے کہ جب تک ڈکار نہ آ جائے۔ ڈکار آنے کی بہت بڑی ایک ریزن ہوتی ہے۔ ڈکار جب آتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ اب جو اندر گیس پیدا ہوئی تھی کم سپیس ہونے کی وجہ سے، اب وہ گیس نکل گئی ہے، اب معدہ شیک ہو سکے گا۔ اور بیسیکلی ناظرین ہم لوگ ہے بھی ایسے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید زیادہ کھانا کھانا صحت ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 حصوں میں کھانا کھائیں، ایک حصہ ہوا کے لیے چھوڑیں، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ کھانے کے لیے۔ ہوا اس میں اگر نہیں شامل ہوگی تو معدہ آپ کا سکویز کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے آپ ایک بوتل کو پانی سے بھر دیں اور ہلائیں تو وہ نہیں ہلے گی، اس لیے کہ اس میں ہوا کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اتنا زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں کہ معدہ ہضم نہیں کر سکتا، معدہ ہلا نہیں سکتا ہمارے کھانے کو، معدہ ایسے ایسے ہلاتا رہتا ہے۔ جی، یہ ایسے اس کے مسلز جو ہوتے ہیں، ڈاکٹر حضرات زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ تو جب ہم زیادہ معدے کو بھر جاتے ہیں تو معدہ بھی بیچارہ پھٹنے والا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ بہت لمبی ویڈیو بن جاتی ہے، تو اس لیے آپ لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا تھا کہ اپنے بچوں کو بچائیں، پلیز ان کو بچائیں، اور کھانے کا اپنا شیڈول رکھیں، ٹائم رکھیں، تھوڑی مقدار میں بچوں کو کھانا دیں۔ جب فاسٹ فوڈ منگائیں تو پہلے اس کو دیکھ لیں کہ کیا بوٹیاں کچی تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، اور پھر وقت دیکھیں، اور جب بچے کھا چکیں تو ان کو تھوڑی سی واک کروائیں کسی بھی طریقے سے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ عمر شاہ کے درجات بلند کرے، اس کے والدین کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ ظاہر ہے بہت بڑا حادثہ ہے، اس پہ بات ظاہر ہے کہ بہت سارے ناظرین دوسرے کر چکے ہیں، بہت سارے ولاگرز نے اس پہ، لاکھوں ولاگرز نے ویڈیو بنائی، لیکن میری ویڈیو بنانے کا مقصد ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا۔ اب اللہ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے،
ہمارے بچوں کی بھی، آمین یا رب العالمین۔